السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں لے کر آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس اسپیشل ویڈیو کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیا جائے، تو میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ہارر اسپیشل ویڈیو۔ مطلب آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی ایک ہارر اسٹوری۔ تو چلیے اب اپنے سے لائٹ، دروازے، پنکھے بند کر لیں، ہیڈ فونس لگا لیں اور ہم شروع کرتے ہیں۔ اسٹوری کا نام ہے خون کی پیاسی۔ نوجوان ناصر لاری اڈے کے قریب سی این جی پمپ پر اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ اس کا گھر بوسن روڈ پر ذکریہ یونیورسٹی کے عقب میں واقع بستی میں تھا۔ وہ صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا اور رات کو 10 بجے ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلا جاتا۔ گرمیوں کا موسم میں یونیورسٹی روڈ پر رات 12 بجے تک ٹریفک جاری رہتی، لیکن سردیوں میں 8-9 بجے کے بعد سڑک سنسان ہو جاتی۔ سڑک کے دونوں جانب کہیں ناتعمیر عمارتیں تھیں اور کہیں کھیت۔ بستی کو جانے والی چھوٹی سڑک یونیورسٹی کے پہلو سے گزرتی تھی۔ سردیوں کا موسم اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک رات ناصر ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتے ہوئے جب یونیورسٹی کے پاس پہنچا تو اچانک اس کی موٹر سائیکل کے سامنے ایک عورت آ گئی۔ ناصر نے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بریک لگائی، مگر پھر بھی موٹر سائیکل کا ہینڈل اس عورت کو لگ ہی گیا اور وہ اچھل کر سڑک کے کنارے جا گری۔ ناصر جلدی سے موٹر سائیکل روک کر اترا اور روڈ کراس کر کے عورت کے قریب پہنچا۔ سڑک پر اندھیرا تھا اور ستاروں کی روشنی مدھم تھی، اس لیے عورت کی شکل تو واضح نہیں تھی، البتہ لباس سے وہ دیہاتی لگتی تھی۔ وہ زمین پر پڑی زور زور سے کرا رہی تھی۔ اس کی کراہیں اسے بوڑھا ظاہر کرتی تھیں۔ اماں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ناصر نے ہمدردی سے پوچھا۔ میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے بیٹا، بڑھیا نے کراتے ہوئے کہا۔ ناصر نے جیب سے اپنی پینسل ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں بڑھیا کی ٹانگ کا جائزہ لیا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ مگر ٹانگ پر کسی چوٹ یا زخم کا نشان نہ تھا۔ بڑھیا کے سفید بال تھے اور عمر 60-70 سال لگتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شدید سردی میں بھی اس نے سادہ سوتی لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر ململ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر کوئی جرسی یا گرم چادر وغیرہ نہ تھی۔ اماں تم اتنی رات گئے اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ شکر ہے کہ میں نے بروقت بریک لگا دی، ورنہ تم ماری جاتی اور الزام مجھ پر آتا کہ میں نے دانت سے تمہیں ٹکر ماری۔ ناصر نے ٹارچ بجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے بچا لیا، لیکن اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ بڑھیا نے شدید درد کے سبب میں چل نہیں سکوں گی، بڑھیا نے کہا۔ اماں مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، ناصر نے ہمدردی سے کہا۔ مجھے یونیورسٹی سے آگے جو سڑک بستی کی طرف جاتی ہے اس پر جانا ہے، بڑھیا نے بتایا۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس اتار دوں گا، ناصر نے کہا۔ پھر اس نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھایا اور بڑھیا کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ ناصر کو حیرت ہوئی مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بڑھیا کو سہارا دے کر اپنی موٹر سائیکل کے پاس آیا اور اسے اپنے پیچھے سیٹ پر بٹھا کر خود آگے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر وہ چند قدم آگے مشرق کی طرف جانے والی چھوٹی سڑک پر مڑ گیا۔ سڑک پختہ تو تھی مگر اس میں جا بجا گڈھے تھے۔ اماں سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا، ناصر نے پیچھے بیٹھی بڑھیا سے کہا۔ بڑھیا نے کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑی دور جا کر سڑک کے دونوں اطراف میں سنگتروں اور آموں کے باغات شروع ہو گئے۔ کہیں کہیں سڑک سے تھوڑا ہٹ کر مکان بھی تھے۔ اماں تمہارا گھر کہاں ہے؟ ناصر نے بڑھیا سے پوچھا۔ بستی کے قبرستان والی سڑک پر مڑ جانا، وہاں چند قدم کے فاصلے پر آموں کے باغ کے پاس مجھے اتار دینا، بڑھیا نے جواب دیا۔ قبرستان والی سڑک کا نام سن کر ناصر کو پہلی بار خوف محسوس ہونے لگا۔ شام کے بعد بستی والے بھی سڑک پر جانے سے گریز کرتے تھے اور بڑھیا رات کے 11 بجے وہاں جانا چاہتی تھی۔ اسی بات نے ناصر کے ذہن پر خوف طاری کر دیا اور بڑھیا اسے پراسرار محسوس ہونے لگی۔ سخت سردی میں گرم کپڑوں کے بغیر آدھی رات کے وقت اس طرف جانے والی بڑھیا یقیناً کوئی بدرو یا چڑیل تھی۔ ناصر نے قبرستان والے موڑ پر پہنچ کر موٹر سائیکل روک دی اور بڑھیا سے بولا۔ اماں قبرستان جانے والی سڑک آ گئی ہے، تم یہاں سے پیدل چلی جاؤ، مجھے سیدھا جانا ہے۔ ارے بیٹا میں پیدل کیسے جاؤں، مجھ سے تو ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا، بڑھیا نے کہا۔ میری مجبوری ہے اماں، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری وجہ سے پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی ہے، ناصر نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مجھے تمہاری وجہ سے دیر نہیں ہوئی؟ ارے تم نے ٹکر مار کے میری ٹانگ بیکار کر دی، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ مجھے میرے گھر تک لے چلے،
بڑھیا نے غصے میں سے کہا اور موٹر سائیکل سے اتر گئی۔ غلطی تمہاری تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ناصر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر موٹر سائیکل آگے بڑھائی ہی تھی کہ انجن بند ہو گیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ بیٹا مجھے گھر پہنچا دو، میری بات مان لو، بڑھیا نے ہنس کر کہا۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا اور بار بار کک مارنے لگا لیکن موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ تب اسے بڑھیا سے اور خوف آنے لگا۔ بڑھیا نے دوبارہ اس کی منت کی تو ناصر چڑ گیا۔ خاموش ہو جاؤ، ایک تو موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اوپر سے تم دماغ خراب کر رہی ہو، ناصر نے چڑ کر کہا۔ تم مجھے گھر پہنچانے کا وعدہ کرو تو موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جائے گی، بڑھیا نے ہنس کر کہا، ورنہ جھک مارتے رہو یہیں۔ اور پھر ناصر اس کی بات سن کر اور خوف زدہ ہو گیا۔ سو فرینڈز، آپ نے اسٹوری سنی، ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر دن آپ کے پاس ایک اچھی ویڈیو آتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ اور ایک بات اور، مجھے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے، اور سنڈے تک ویٹ کریں۔ اور اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے تو سنڈے تک ویٹ کریے گا اور سنڈے کو آپ کو پارٹ 2 مل جائے گا۔